بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے ضمیر کی پہلی قسم تھی ضمیر مرفوع متصل، وہ پڑھ لی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ضمیر ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل، اس کی یہ گردان ہے، ہوا، ہما، ہم۔ یہ ضمیر منفصل کہلاتی ہے۔ منفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح لکھی جاتی ہے، ہوول علی بالفرض، یا ہو اللہ۔ اب اس کے اندر ہوا بالکل الگ لفظ لگ رہا ہے اور اللہ کا لفظ وہ الگ ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم ماضی والی ضمیر دیکھیں، ضربتو، اس کے اندر تو ضمیر ہے تو وہ بالکل ایک ہی لفظ لگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دو لفظ ہیں، تو الگ نظر آ رہا ہو، ضرب الگ نظر آ رہا ہو، بلکہ دیکھنے میں ایک ہی لفظ ہے۔ وہ ضمیر جا کر کے فعل کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے کہ دو لفظ ہی نہیں رہتے بلکہ ایک بن جاتا ہے۔ لیکن یہی ضمیر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہو اللہ، یہاں پر ہوا الگ لفظ ہے اور لفظ اللہ الگ ہے۔ اس لیے اس ضمیر کو کہتے ہیں منفصل، کہ یہ الگ لفظ ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، یہ ہو جائے گا منفصل۔ اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ترکیب میں مبتدا بنے گی اور لفظ اللہ جو ہے وہ خبر بنے گا۔ تو یہ جو ضمیر ہوا ہے اور اسی طرح ضمیر منفصل جو باقی اس کے صیغے ہیں وہ تمام کے تمام مبتدا بنتے ہیں، اور مبتدا جو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آتی ہے۔ اس لیے پھر اس ضمیر کو چونکہ یہ مبتدا بنتی ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس ضمیر کو مرفوع کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے اور ساتھ میں یہ منفصل بھی ہے۔ تو ترکیب کے اندر یہ مبتدا بنے گی، تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ اس کی گردان ہے، جہاں بھی آئے گی ترکیب کے اندر یہ مبتدا بنے گی۔ چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں، اور یہ لفظ سے الگ لکھی جاتی ہے، اس لیے پھر اس کو منفصل بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر تو پیش ہے ہی نہیں، یہ کیسے مرفوع ہو گئی؟ ہوا کی واو کے اوپر زبر ہے، ادھر ہم کی میم ساکن کھڑی ہے، ہننا کی نون کے اوپر زبر ہے، انتم کا آخر ساکن ہے، صرف ایک نحنو ہے جس کے آخر میں پیش ہے، پھر یہ کیسے مرفوع ہو گئی؟ تو یہ جو ضمیریں ہیں ان کا اعراب ہمیشہ یوں ہی رہے گا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب ان کو ہم مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنتی ہے مبتدا ہمیشہ، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا والی ضمیر ہے یہ مرفوع کی جگہ پر آتی ہے، یہ مبتدا کی جگہ پر آتی ہے، اور مبتدا والی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرفوع، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو ہوا ضمیر یا اس کے ساتھ جو باقی ضمیریں ہیں وہ مبتدا والی جگہ پہ آتی ہیں اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جگہ مرفوع والی ہے۔ تو ہوا ضمیر مرفوع کیسے ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ جگہ کے اعتبار سے مرفوع ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں، گرامر میں کہتے ہیں محل، محل رفع میں ہے، ہوا ضمیر محل رفع میں ہے،
کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ مرفوع ہوتی ہے، کہ مبتدا کی جگہ پہ یہ ضمیر آتی ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ ضمیر مرفوع ہے، بظاہر نہیں لیکن جگہ کے اعتبار سے یہ سیٹ مرفوع کی ہے، اس لیے ہوا ضمیر وغیرہ اسی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنے والا ہر کوئی پھر ان کو مرفوع سمجھتا ہے کہ یہ بیٹھی جو مرفوع والی جگہ پہ ہے، تو یہ ظاہری ضمیر جو ہوگی یہ مرفوع ہوگی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ادھر اس کے آپ کے سامنے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، ہما کا معنی ہے وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انتا یوسف، انتا یوسف، اب وہاں قرآن پاک میں آ رہا ہے انتا یوسف، اب یہ انتا ترکیب میں کیا بنے گا؟ مبتدا، اور یوسف یہ خبر بن جائے گی، تو مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ بن جائیں گے، تو یہ ضمیر جہاں بھی آتی ہے یہ مرفوع ہی رہتی ہے۔ آگے انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، اور انا میں ایک مرد یا ایک عورت، نحنو ہم سب مرد یا سب عورتیں، یہ ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ تو لکھتے ہیں جی کہ ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، یہ آپ کو یاد کرنا مشکل ہوگا، آپ اس کی جگہ آسان یہ یاد کر لیں، وہ ضمیر جو مبتدا بنتی ہے۔ اس کے ٹوٹل 14 صیغے ہیں۔ انا نحن، انہوں نے ترتیب ذرا دوسری رکھی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے گردان یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہوا ہما ہم۔ آپ نے جب گردان یاد کرنی ہے تو اس ڈھانچے پہ یاد کریں، اس ڈھانچے پہ یاد کرنے میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ضمیر غائب میں سے مذکر مؤنث کی ہے، کس کی ہے، متکلم کی ہے، واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، کس کی ضمیر ہے، تو آپ یہ ڈھانچہ سامنے رکھیں۔ تو اب اس ڈھانچے کے حساب سے ہم ادھر دیکھتے ہیں تو یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تنبیہ لکھتے ہیں ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں فاعل سے مراد مبتدا ہی ہے، کہ ضمیر مرفوع علاوہ مبتدا کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ مبتدا بنا کرے گی۔ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے ضمیر کی قسم تھی منصوب۔ اس منصوب کی دو قسمیں تھیں، منصوب متصل اور منصوب منفصل۔ تو اب ہم منصوب متصل کو دیکھتے ہیں۔ ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ ایک ڈھانچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جس میں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا یہ لکھے ہوئے ہیں۔ باقی جو ضمیریں ہیں وہ ساری کی ساری اسی ڈھانچے سے حل ہو جاتی ہیں۔ یہیں پر آپ شروع میں فعل ماضی کا کوئی لفظ رکھ دیں، بالفرض یہاں میں لگا دیتا ہوں زارابا، تو اس زارابا لگانے سے لفظ بن گیا زارابا ہو، اب آگے ہو لگ جائے گا، زارابا ہو بن جائے گا۔ اسی طرح آگے آپ شروع میں زارابا کا لفظ لگاتے جائیں تو لفظ بنتے جائیں گے زارابا ہما، زارابا ہم، پہلا صیغہ ماضی کا لگانا ہے سب کے ساتھ، زارابا ہا، زارابا ہما، زارابا ہن، زارابا کا، زارابا کما، زارابا کم،
ضربا کی، ضربکما، ضربکنہ، ضربانی۔ صرف یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ آئے گی، یہاں یا کے ساتھ جب آپ ضربا کا لفظ لگاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ضربایا۔ اب ضربایا یہ عجیب سا لفظ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے آخر پر فتح رہے، زبر رہے، اور یا چاہتی ہے کہ میرے پیچھے والا حرف جو ہونا چاہیے وہ مکسور ہونی چاہیے، اس کے اوپر زیر ہونی چاہیے۔ اب ماضی کو دیکھیں تو ماضی کہتی ہے نہیں زبر ہونا چاہیے میرے آخر پہ، یا کہتی ہے کہ نہیں جی ماضی کے آخری حرف کے نیچے زیر آنی چاہیے، کیونکہ یا جو ہوتا ہے وہ اپنا پہلے والا حرف چاہتا ہے کہ وہ مکسور ہونا چاہیے۔ اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ نون آ کر کے ان کا ثالث بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماضی صاحبہ آپ بھی راضی رہیں، آپ کے آخری زبر کو بھی ہم نہیں چھیڑتے، اور یا کو بھی آ کے خوش کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ اب مجھ سے پہلے کوئی حرف ہونا چاہیے جو مکسور ہونا چاہیے، جس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، تو میں آ گئی ہوں۔ نون کہتی ہے میں آئی ہوں میرے نیچے زیر لگا دو۔ چلیں جی، جب ہم نے زیر لگا دی نون کے نیچے، لفظ ہو گیا ضربا نی، ضربا نی، یہ یا ساکن ہی رکھیں، ضربا نی ہو جائے گا۔ اب یا اپنے پیچھے چاہتی تھی حرف کسرے والا ہونا چاہیے، وہ مل گیا۔ ماضی کی با کے اوپر زبر تھی تو وہ بھی باقی رہی۔ اس نون کو کہتے ہیں کہ اس نون نے آ کر کے جھگڑا ختم کیا، ماضی کو ماضی رہنے دیا، یا کو یا رہنے دیا، اور اس نے آ کر کے ماضی کو بچا لیا، اس کے نیچے زیر نہیں آنے دی۔ اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، یہ نون آ کر کے ماضی کو بچاتی ہے، اس کا فتح نہیں بدلنے دیتی۔ باقی جو صیغے ہیں وہ بالکل آسان ہے، سب کے شروع میں ضربا کا لفظ لگا لیں، اور اسی طرح ماضی کے جو 14 صیغے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں، مضارع کے سارے صیغے اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ بالفرض یضربو اٹھا لیں ہم، یضربو وہ سب کا سب اس کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم ضربول اٹھا لیں تو ضربو سب کا سب، ضربوہ، ضربوہما، ضربوہم، ضربوہا، ضربوہما، ضربوہن، تو وہ سب کا سب لگ جائے گا۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ ترکیب کے اندر کیا بنتی ہے ذرا یہ چیز بھی سمجھ لیں۔ ضربہ آپ کو معلوم ہے کہ ضربہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے۔ اب فاعل بھی پورا ہو گیا، اس کے بعد فعل کے ساتھ جو آگے آتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، تو اب آپ اس ہو ضمیر کو کہیں گے مفعول، مفعول کہہ دیں یا مفعول بھی کہہ دیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ہو ضمیر بنے گی مفعول بھی۔ ترجمہ کیسے ہوگا؟ مارا اس بندے نے ہو اس بندے کو، تو اس کے ترجمے میں کو آ رہا ہے اینڈ پہ، اس کو مارا، تو یہ ضمیر مفعول بنے گی۔ اور مفعول آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر زبر آیا کرتا ہے، تو زبر کو نصب بھی کہتے ہیں، منصوب کہتے ہیں، تو یہ مفعول بھی ہو ضمیر بن رہی ہے، اور اسے پھر ہم کہیں گے منصوب، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ہو ضمیر کو ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ اور دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ ضربہ ایک لفظ لگ رہا ہے، دو لفظ نہیں ہے، جیسے ہو اللہ دو لفظ لگ رہے تھے، اور ضربہ یہ ایک ہی لفظ لگ رہا ہے، اس لیے اسے کہیں گے ضمیر متصل، جڑی ہوئی ہے ماضی کے ساتھ۔ تو یہ ضمیر جو ہے ایک تو منصوب کہلائے گی، دوسری یہ متصل کہلائے گی، تو اسے ہم کہیں گے ضمیر منصوب متصل۔ اب اس کی گردان دیکھیے،
ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، اس کے بھی 14 صیغے ہیں، یہ بھی یہاں سے گردان صحیح ٹھیک شروع ہوتی ہے. ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. اس ضمیر کا معنی وہی ہوگا جو کہ ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع منفصل کا ہم نے معنی کیا ہے، وہی معنی اس کا بھی ہوگا کہ مارا اس نے اس کو، ضربہ کا مارا اس ایک بندے نے، کا آپ کو، ضربکما مارا اس ایک بندے نے، کما آپ دونوں کو. نیچے ترکیب لکھتے ہیں، ضربہ فعل، اس میں ضمیر ہوا کی اس کا فاعل. یہ ترکیب کے اندر یہ ضربنی والا لفظ حل کر رہے ہیں. یہ جو ضربنی ہے کہ ضربہ فعل، اس میں ضمیر ہوا کی اس کا فاعل، نون وقایا کا. یا ضمیر جو آخر میں یا لگا ہوا ہے، یہ بھی ایک ضمیر ہے، اسے کہیں گے ضمیر متکلم کی، جو کہ مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی یا خبریہ ہوا، تو یہ ہو گئی ضمیر منصوب متصل. آگے ہے ضمیر منصوب منفصل. ضمیر منصوب منفصل کو بھی آپ اسی ڈھانچے کے اوپر لے آئیں. اسی ہو کے شروع میں اب آپ لگا دیں ایا کا لفظ، اسی کے شروع میں لے آئیں ایا، سب کے ساتھ لگا دیں ایاہو، ایاہما، ایاہم. معنی وہی ہوگا، اس ایک مرد کو، ان دو مردوں کو، ان سب مردوں کو. ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاہن معنی ان سب عورتوں کو. ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. جو یہ ضمیر ہے سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھیں تو اس کا استعمال ہے ایاکا نعبد، ایاکا نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب اس کے اندر ایا جو ہے یہ بنتا ہے مفعول. ابھی تک آپ نے پڑھا کہ فعل پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن جو یہ ضمیر ہے یہ جب بھی آئے گی ہمیشہ مفعول بھی مقدم بنے گی. مقدم کا مطلب یہ کہ فعل سے پہلے یہ مفعول آئے گا. مقدم مطلب پہلے آئے گا. تو یہ ایا کا جو ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ ضمیر پہلے آیا کرے گی اور مفعول بھی بنے گی. اب یہ دو لفظ لگ رہے ہیں ایاک نعبد، اس لیے ایا کو کہا گیا جی یہ منفصل والی ضمیر ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مفعول بن رہی ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو منصوب بھی کہیں گے. تو یہ ضمیر ہو جائے گی ضمیر منصوب منفصل. وہی ڈھانچہ، بس شروع میں آپ ایا کا لفظ بڑھا لیں. تو فرمایا ضمیر منصوب منفصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، بالکل اس کا جز نہ بنی ہو. اس کے بھی 14 صیغے ہیں، یہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے صحیح طریقے سے. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، پھر ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور ایایا، ایانا. تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. یہ جو ضمیر ہے اکثر مفعول بنے گی، لیکن کبھی کبھی کسی اور استعمال میں بھی آ جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے صرف مفعول کا تذکرہ کیا ہے چونکہ ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا صرف مفعول ہے. تو ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. دوسرے منصوبات یعنی کوئی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ منصوب بنتی ہیں، صرف مفعول ہی منصوب نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہیں جو کہ منصوب بنتی ہیں. یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے.
آگے ہے ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے وہ ضمیر جس پر حرف جار داخل کر دیا جائے. یہی ڈھانچہ ہم لے لیتے ہیں. اسی کے شروع میں اگر آپ حرف جار کا اضافہ کر دیں، بالفرض حرف جار میں سے آپ لام کو اٹھا لیں اور لام کو یہاں لگا دیں، تو گردان یوں بنے گی لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم. اب لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، تو ہم کہیں گے لہو اس ایک مرد کے لیے، ہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے. اسی طرح یہ معنی آگے چلاتے ہیں تو آگے آ جائے گا لکی لکما لکم، لی یہ لی لفظ بن جائے گا، اور آگے بن جائے گا لنا. یہ ضمیر کہلائے گی مجرور ہے، لیکن یہ مجرور کس وجہ سے ہوئی ہے؟ لام جارہ کی وجہ سے. آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ لام حروف جارہ جو ہوتے ہیں یہ جارہ ہوں گے، ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے مجرور کہا جاتا ہے. مجرور کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر زیر آتا ہے. باقی آپ یہی کہیں گے کہ ان ضمیروں کے اوپر زیر تو نہیں ہے، تو جواب وہی ہے کہ یہ اس جگہ پر ہیں کہ انہیں زیر ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کے اوپر بظاہر زیر آتا نہیں ہے. جیسے بالفرض یہیں لام جارہ کے آگے زید کا لفظ آ جائے تو زید کو زیر ملے گی. تو اسی طرح اب اس زید کی جگہ پہ ہو ضمیر آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہو ضمیر اس جگہ پر ہے کہ اسے زیر ملنی چاہیے تھی، تو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر محلن مجرور ہے. تو لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، یہ گردان ہو جائے گی. اور اسی طرح باقی جو حروف جارہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر داخل ہو سکتے ہیں. فی کا لفظ، فی کا حرف ہے حروف جارہ میں سے، ہم وہ لگا دیتے ہیں، فی ہی بن جائے گا. ایک اور قاعدہ یہ ذہن نشین کریں کہ یہ جو جن کے اوپر جس ہا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، ہو کے اوپر پیش ہے، ہما کی ہا پہ پیش ہے، ہوم کی ہا پہ پیش ہے، اگر اس سے پہلے یا ساکن آ جائے جیسے فی ہی، اگر اس ہو ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے تو یہ جو اوپر پیش لکھا ہوا ہے وہ زیر میں بدل جائے گا، فی ہی بن جائے گا. اور اگر اسی ضمیر سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے جس کے نیچے زیر ہے، تب بھی یہ جو پہلے 6 جن ہا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے 6 صیغوں کے اندر، ان سب کا ہا جو ہے وہ کسرے میں بدل جائے گا. ایک ہا تو ویسے ہی رہے گا فی ہا، باقی جو 5 ہیں ان کا جو پیش ہے وہ کسرے میں بدل جائے گا. بالفرض فی ہی ما، اب ان ہم سے پہلے، ہما سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے تو یہ پیش زیر میں بدل جائے گا، فی ہی ما، فی ہم، فی ہا یہ ویسے رہے گا، فی ہما، فی ہن، باقی ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں فی کا، فی کما، فی کم. یہ ضمیر کہلاتی ہے کہ یہ ضمیر مجرور تو ہوئی ہے لیکن حرف جر کے ذریعے ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں مجرور بحرف جر، وہ ضمیر جو مجرور ہوئی ہے حرف جر کے ساتھ. دوسری ضمیر ہوتی ہے جو مجرور ہوتی ہے کہ اس کی طرف کوئی اسم مضاف کر دیا جائے. بالفرض یہاں پہ میں دار کا لفظ لکھ دیتا ہوں، دار یہ اسم ہے، گھر، اس کو مضاف کرتا ہوں، دارو ہو اس کا گھر، دارو ہو ما. اب مضاف، دار کا لفظ مضاف ہو رہا ہے اور یہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ آپ کو معلوم ہے مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ ضمیر مجرور کہلائے گی. اور یہ بالکل جڑی ہوئی ہے لفظ کے ساتھ، اس لیے یہ ضمیر مجرور اور متصل کہلائے گی. اور مجرور کیسے ہوئی ہے؟ مضاف الیہ سے، تو اسے کہیں گے مجرور باضافت. اب بالفرض
اس ہو سے پہلے ہم کسرہ لے کے آئیں، جیسے دارو ہو کی بجائے ہم داری ہی پڑھیں، تو اب اس ہا سے پہلے زیر والا حرف آ گیا ہے تو اس کا پیش زیر میں بدل جائے گا، داری ہی ان 5 ضمیروں کا، داری ہی ماں، داری ہم، داری ہا، داری ہی ماں، داری ہن، یہ اس طرح بدل جائے گا۔ یہ ہوگی جی ضمیر مجرور متصل۔ تو ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہیں اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو۔ ضمیر مجرور بحرف جر یہ لکھی ہوئی ہے، یہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا۔ اور ضمیر مجرور با اضافت یہ بھی یہاں سے صحیح طریقے سے شروع ہوگی، دارو داروہما داروہم، داروہا داروہما داروہن، اور دارو کا داروکما داروکم، دارو کی داروکما داروکن، داری دارونا۔ معنی اسی طرح ہی ہوگا، بالفرض دارو کا ہے آپ کا گھر، داروکما آپ 2 مردوں کا گھر، داروکم آپ سب مردوں کا گھر۔ یہ ہماری ضمیریں ہیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پھر مرفوع کے تحت 2 قسمیں آتی ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ پھر منصوب کے تحت 2 قسمیں آتی ہیں، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل۔ آپ اس طرح دیکھیں تو یہ 5 ہیں، پھر مجرور کی اگر 2 شمار کر لیں تو ٹوٹل 6 بن جائیں گی، ایک مجرور بحرف جر، ایک مجرور با اضافت۔ رب زدنی علما